بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رحیم زادہ اور آج انگریزی گرامر کے سلسلے میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کامن ایررز اینڈ دی یوز آف ناؤنز، یعنی ناؤنز میں جو ہم سے ایررز کمٹ ہوتے ہیں انگریزی کے سینٹنسز میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس طرح کی کوشچن جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ہمارے، اس میں یہ اکثر آ جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہم سے کون سی غلطیاں ہو سکتی ہے اور ان غلطیوں کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہمارے پاس جو پہلی سینٹنس ہے وہ ہے وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو بائی سم فرنیچرس۔ اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بعض ناؤنز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر سنگولر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کا پلورل فارم جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو فرنیچر جو ہے یہاں پہ فرنیچرز کے ساتھ ایس لگایا گیا ہے، جو کہ ایک مسٹیک ہے۔ فرنیچر ہمیشہ جو ہے یہ سنگولر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا پلورل نہیں ہے، لہذا جو غلطی ہے وہ یہاں پہ جو ایس لگایا گیا ہے اس کو ہمیں ہٹانا ہوگا۔ تو صحیح جو سینٹنس ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اس کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے، یا پہ ہم فرنیچر لگا لیں گے، تو یہ سینٹنس جو ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا۔ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو بائی سم فرنیچر، دس از دا کریکٹ سینٹنس۔ یہ ایک سینٹنس ہے انگریزی کا، ہیو یو ریسیوڈ اینی انفارمیشنز۔ اس میں سیم مسٹیک جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، انفارمیشنز لگایا گیا ہے، اس کے ساتھ ایس لگایا گیا ہے، اور انفارمیشن کے ساتھ ایس ہم نہیں لگاتے، اس کا کوئی پلورل نہیں ہے، یہ خود جو ہے یہ سنگولر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اسی سے اگر ہم یہ ایس ہٹا لیں گے اور انفارمیشن لگا لیں تو یہ جو ہے جملہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا، ہیو یو ریسیو اینی انفارمیشن، دس از دا کریکٹ سینٹینس۔ نمبر 3، he asked her to pack his luggage۔ یہاں پہ اگین وہی مسٹیک ہے پلورل اور سنگولر کا۔ لگیج جو ہے یہاں پہ پلورل استعمال کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایس لگایا گیا ہے، جو کہ ایک مسٹیک ہے، کیونکہ لگیج جو ہے یہ عام طور پر سنگولر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس ایس کو ہم ہٹا کے اس کی جگہ ہم اگر لگیج لگا لیں تو اس طرح یہ جملہ جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرا سینٹنس ہے، دا سینریز ہیئر آر ناٹ گڈ۔ یہاں پہ سیم جو ہے سنگولر پلورل کا وہی گیم ہے، سینریز لگایا گیا ہے جو کہ غلط ہے، یہاں پہ ہم سینری لگائیں گے تو جملہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دا سینری ہیئر آر ناٹ گڈ، دس از دا کریکٹ سینٹینس۔ یہ ایک دوسرا سینٹینس ہے، اسٹوڈنٹ شوڈ ویئر وائٹ پینٹس۔ یہاں پہ جو پینٹس ہے عام طور پر ہم پینٹس نہیں لگاتے، پینٹ سے مراد یہ وہ لباس ہوتا ہے جو کہ ہم گھٹنوں کے اوپر پہنتے ہیں، یعنی گھٹنوں کے اوپر جو ہمارا پاؤں لگ ہوتا ہے اس کو ڈھانپتا ہے، لہٰذا اس کی جگہ ہم ٹراؤزر استعمال کریں گے عام طور پر۔ تو یہ جو ہے آپ یاد رکھیں گے، صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا، اسٹوڈنٹ شوڈ ویئر وائٹ ٹراؤزر، اٹ ول بی اے کریکٹ سینٹینس۔ یہ ایک دوسرا سینٹینس ہے، آئی ایم لرننگ اے نیو پوئٹری۔ تو پوئٹری جو ہے یہ غلط استعمال کیا گیا ہے، عام طور پر ہم پوئٹری استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم پوئم استعمال کرتے ہیں، تو درست جملہ اس طرح بن جائے گا کہ آئی ایم لرننگ اے پوئم، تو اس طرح یہ جملہ جو ہے درست ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرا جملہ ہے، ہی از مائی کزن بردر۔ ہی از مائی کزن بردر، یہاں پہ جو بردر جو ہے کزن کے ساتھ یہ غلط لگایا گیا ہے، کزن کے ساتھ بردر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس کو ہم ہٹا لیں گے اور جملہ اس طرح جو ہے وہ درست بن جائے گا، ہی از مائی کزن، اٹ ول بی اے کریکٹ سینٹینس۔ ون آف مائی فرینڈ ہیز ایگریڈ ٹو کم ود می۔ اس سینٹینس میں جو غلطی ہے وہ کہاں پہ ہے، ون آف مائی فرینڈس، یہ ون جو ہے ون یہ جو ہے ون آف اشارہ کرتا ہے ایک گروپ میں ایک شخص کی طرف، لیکن یہاں پہ فرینڈ ہے، یہ سنگولر ہے تو یہ غلط ہے، یہ فرینڈز ہونا چاہیے، یہ پلورل ہونا چاہیے، لہٰذا اگر ہم فرینڈز کو پلورل کر لیں اس جملے میں تو یہ جملہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو
یہ اس طرح بن جائے گا کہ ون آف مائی فرینڈز ہیز ایگریڈ ٹو کم وتھ می. دس از دا کریکٹ سینٹینس. سم آف مائی فرینڈ ہیز ارائیوڈ. یہاں پہ سم آف ہے، اس طرح کے دوسرے ایکسپریشن ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر فلورل استعمال ہوتے ہیں انگریزی کے گرامر میں اور سینٹنس میں. تو یہاں پہ جو ہیز لگایا گیا ہے یہ غلط ہے. یہ سنگولر لگایا گیا ہے، یہاں پہ پلورل ورب لگانا چاہیے. لہٰذا جو مسٹیک ہے وہ ورب میں ہے، اس کی جگہ ہم ہیز لگا لیں گے اور اس طرح یہ جملہ جو ہے یہ درست ہو جائے گا. یہ ایک جملہ ہے ہی ٹولڈ دیز نیوز ٹو می. نیوز جو ہے یہاں پہ جو غلطی ہے وہ دیز میں ہے. دیز عام طور پر نیوز جو ہے یہ جو ہے سنگولر میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو دیز لگایا گیا ہے یہ پلورل ہے جو ایک گرامیٹیکل مسٹیک ہے. دیز کی جگہ ہم اگر دس لگا لیں تو یہ جملہ جو ہے یہ درست بن جائے گا. یہ ایک دوسرا سینٹنس ہے. دا گورنمنٹ شوڈ پے اٹینشن دا پرابلم آف دا پورس. یہاں پہ جو غلطی ہے وہ دا پورز ہے. دا پورس کے ساتھ جو ایس لگایا گیا ہے یہ غلط ہے. عام طور پر دا پور کے ساتھ ہم ایس نہیں لگاتے. دا پور، دا ان امپلائمنٹ، اس طرح کے جو دا بلائنڈز وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں وہ خود جو پلورل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پور سے ہم ایس اگر ہٹا لیں اور دا پور لکھ لے تو یہ جملہ درست ہو جائے گا. دس از اندر سینٹینس ہی پرووائڈیڈ دا بلائنڈز ود دا فوڈ. جو پریویس سینٹینس تھا اس طرح یہ بھی ہے. یہاں پہ جو دا بلائنڈز ہے اس کے ساتھ ایس لگایا گیا ہے جو کہ ایک غلطی ہے. اس کو ہم ہٹائیں گے اور اس کی جگہ ہم لگائیں گے اس کے جگہ ہم دا بلائنڈ لگا لیں گے. ہی پرووائڈیڈ دا بلائنڈز ود فوڈ. سو اس طرح یہ سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا. یہ ایک دوسرا جملہ ہے دا ٹیچر گیو اس مینی ایڈوائس. یہاں پہ جو مینی ہے، مینی یہ ایک غلطی ہے کیونکہ ایڈوائس جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے اور اس سے پہلے ہم مینی نہیں لگا سکتے. لہٰذا مینی کی جگہ اگر ہم سم لگا لیں تو یہ جملہ جو ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا. سو درست جملہ اس طرح ہوگا کہ دا ٹیچر گیو اس سم ایڈوائس. یہ جو دوسرا آخری جملہ ہے دا شیپس آر گریزنگ ان دا فیلڈ. تو یہاں پہ جو شیپس کے ساتھ ایس لگایا گیا ہے یہ ایک غلطی ہے. شیپ جو ہے اس طرح کے دوسرے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ عام طور پر پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ ایس لگانا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا. لہٰذا ایس کو ہم ہٹا لیں گے اور اس کی جگہ ہم شیپ لگا لیں گے تو درست جملہ اس طرح بن جائے گا دا شیپ آر گریزنگ ان دا فیلڈ. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں نے چند گرامر کے اصول ناؤن کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مزید اپنی اسٹڈی کو آپ انہینس کریں گے، اس کو مزید بڑھائیں گے. مختلف بکس آپ پڑھیں اور اس طرح کی ایکسرسائز کریں تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور یہ جو مسٹیکس ہے اس پہ جو ہے آپ عبور حاصل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.